بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہوا کہ اس نے ہم کو آپ کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمایا اور تھوڑی دیر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے اور سنانے کا موقع نصیب فرمایا۔ جیسا کہ تمام روزے دار بھائیوں کو معلوم ہے، یہ اخیر عشرہ چل رہا ہے اور اخیر عشرہ کا بھی تقریباً 4 دن کم سے کم تو ختم ہو گیا ہے۔ آپ باقی جو بچے ہوئے ہیں 4-5 دن، اس کو بھی اگر ہم غنیمت نہ جان لیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور اپنے آپ کو اپنے وجود کو جہنم سے خلاصی نہ کر سکے تو پھر ہم سے زیادہ بد نصیب اور کوئی نہیں ہوگا۔ محترم دوستو، رمضان کا جو مہینہ ہے یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ قرآن تمام کتابوں کا سردار ہے اور لیلۃ القدر تمام راتوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث کے اندر ایک عجیب بات فرمائی روزہ کے متعلق۔ فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ لی کے مطلب میرا، میرے لیے۔ عربی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے میں کہوں لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کا ہے؟ لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کا ہے؟ تو آپ اگر عربی جانتے ہوں گے تو آپ عربی میں جواب دیں گے ھذا القلم لی، ھذا القلم لی، یہ قلم میرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں اور دیگر ارکان کے بارے میں لی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ صرف روزہ کے بارے میں فرمایا کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا حج اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا قربانی اور صدقہ خیرات اللہ کے لیے نہیں ہے؟ سب کے لیے، سب عبادت اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن سب عبادتوں کے اندر شرک ہو سکتا ہے، ریا ہو سکتا ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے۔ ریا کس کو بولتے ہیں بھائی؟ ایک بات یہاں سمجھ لینا ہے کہ ریا کس کو بولتے ہیں؟ ریا کا مطلب جب کوئی آدمی کچھ کام کرے تو اس کو لوگ دیکھنا، تو وہ ریا میں شامل ہوتا ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو زید نے ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، تو یہ نماز کیا ہو گیا؟ ریا ہو گیا۔ نماز دکھنے والی چیز ہے، صدقہ خیرات کرنا یہ دکھنے والی چیز ہے، حج کرنا یہ دکھنے والی چیز ہے، قربانی کرنا یہ دکھنے والی چیز ہے، لیکن روزہ نہیں دکھتی بھائی، روزہ دکھائی نہیں دیتا۔ روزہ کے اندر ریا ہے ہی نہیں، شرک ہے ہی نہیں۔ جس کے اندر ریا ہوگا اس کے اندر شرک ہوگا، جس کے اندر ریا ہی نہیں اس کے اندر شرک کہاں سے آئے گا بھائی؟
آپ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، پہلے اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، جیسی نیت باندھا تو نیت کے لیے کہا کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیا۔ نیت باندھنے کے بعد نماز 1 رکعت پڑھ لی، اب اس کے بعد اس کے بغل میں ایک فلانے صاحب آ گئے، اب اس سے دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ آج فلانے صاحب نے بھی مجھے دیکھ لیا، گویا کہ میں فجر کا نمازی ہوں، اس کے دل کے اندر خیال گزر گیا، تو کیا ہو گیا بھائی؟ یہ ریا ہو گیا، یہ ریا ہو گیا، یہ دکھاوا ہو گیا، اس کے اندر شرک شامل ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے روزہ کو فرمایا الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، دوسرا ترجمہ مفسرین فرماتے ہیں کہ روزہ میرا ہے، روزہ میرا ہے۔ اسی لیے فرمایا نماز اور قرآن اور حج اور زکات، ان تمام چیزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی 10 سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، لیکن روزہ کا حساب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر فرمایا انما یوفی الصابرون، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ کیا فرمایا؟ اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا اجر دیتے ہیں، نماز کا بھی اجر دیتے ہیں، قرآن کا بھی اجر دیتے ہیں، حج کا بھی اجر دیتے ہیں، صدقہ خیرات اور زکات کا بھی اجر دیتے ہیں، لیکن صابر جو لوگ ہوتے ہیں، صبر کرنے والے جو ہوتے ہیں، اجرهم بغیر حساب، کہ اس کا اجر اللہ کے ہاں اس کا حساب نہیں۔ اور روزہ کس چیز کا نام ہے بھائی؟ بولو، روزہ تو صبر کا نام ہے بھائی۔ کھانا کھانے سے صبر کر رہا ہے، پانی پینے سے صبر کر رہا ہے، بیوی سے ملاقات کرنے میں صبر کر رہا ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا دل بول رہا ہے لیکن جھوٹ بولنے سے صبر کر رہا ہے، گالی دینا دل بول رہا ہے لیکن گالی دینے سے بھی صبر کر رہا ہے۔ تو روزہ کے اندر تو قدم قدم پر صبر ہے، قدم قدم پر صبر ہے۔ تو اسی لیے فرمایا جب وہ صبر کرنے والوں کا حساب اجر پہ حساب ہے تو روزہ کا الگ اطلاق بے حساب اللہ تبارک و تعالی اجر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدل دوں گا۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرا ہے۔ نماز آپ کا کیوں نہیں ہے بھائی؟ قرآن آپ کا کیوں نہیں ہے؟ حج آپ کا کیوں نہیں ہے؟ زکات آپ کا کیوں نہیں ہے؟ صدقہ خیرات آپ کا کیوں نہیں ہے؟ روزہ صرف آپ کا کیوں ہے؟ پچھلے بار نے پوچھا کہ اے اللہ روزہ آپ کا کیسے ہو گیا؟ تو مفسرین جو حدیث کی شرح کرنے والے علماء جو ہوتے ہیں وہ ہندی کا چندی اور چندی کا ہندی نکالنے والے ہوتے ہیں، سمجھے نا بھائی؟ ایک ایک چیز کا چندی چندی کر دیتے، دھاگا دھاگا نکال دیتے، پانچ الگ۔ میکانک کے پاس جب جاؤ گے اچھی خاصی جو ہے نا موٹر سائیکل لے کر کے، تو میکانک کیا کرے گا؟ اس کو پارٹ کھول دے گا، پورا ہر چیز کو الگ 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 کر دے گا۔ اس کے بعد اس کا جانچ پڑتال کرے گا کہ کہاں پر خرابی آئی ہے، اور جب خرابی پکڑ میں آ جائے تو اس کو صحیح کر کے ٹھیک کر دے گا۔ تو مفسرین کرام جو حدیثوں کی شرح کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن کی شرح کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ اسی طرح سے ایک ایک حروف
والوں نے کہا کہ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، قرآن اللہ کے لیے نہیں ہے، زکات اللہ کے لیے نہیں ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا اللہ کے لیے نہیں ہے، حج اللہ کے لیے نہیں، حج اللہ کے لیے نہیں ہے، کیا نماز روزہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا نہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں بے شک نماز بھی اللہ کے لیے ہے، زکات بھی اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے، دیگر عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن روزہ کے اندر ایسا عمل پایا جاتا ہے جو اللہ کے اندر وہ عمل پایا جاتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کھانا نہیں کھاتا، اللہ پانی نہیں پیتا، اللہ کا بیوی نہیں، اللہ کا بچہ نہیں، اللہ کو صبر ہے، اللہ کے نیاز ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو یہ بندہ 12 گھنٹہ کے لیے، 13 گھنٹہ کے لیے، 14 گھنٹہ کے لیے، 10 گھنٹہ کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، اللہ والا عمل کرتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، اللہ والا عمل کرتا ہے، بیوی رہنے کے باوجود بیوی کے پاس نہیں جاتا، یہ بھی اللہ والا عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزہ تو تیرا ہے، روزہ تو تیرا ہے، لیکن روزے کے اندر جو عمل ہے نا وہ میرا ہے، اس لیے روزہ میرا ہے اور اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدل ہوں، یہ جگہ پر فرمایا۔ تو فرمایا ایسا روزہ کس کا ہوگا بھائی؟ جس کے روزے کے اندر جھوٹ نہیں ہوگا، جس کے روزے کے اندر نگاہ کی حفاظت ہوگی، جس کے روزے کے اندر ہاتھ کا حفاظت ہوگا، پیروں کا حفاظت ہوگا، خیالات کا حفاظت ہوگا، ورنہ کل قیامت کے لیے بہت سارے روزے ڈال جائیں گے، لیکن کسی کا روزہ لنگڑا ہوگا، کسی کا روزہ للہ ہوگا، کسی کا روزہ اندھا ہوگا، کسی کا روزہ پاگل ہوگا، کسی کا روزہ بالکل منڈس نہیں ہوگا اس کا۔ ارے یہ کیا ہے بھائی، یہ روزہ ایسا ہو گیا؟ میں تو روزہ صحیح رکھا تھا، منڈی گائے ہوئے، کسی کا پیر گائے ہوئے، کسی کا ہاتھ گائے ہوئے، کسی کا آنکھ گائے ہوئے، کسی کا کانچ گائے ہوئے، یہ لنگڑا للا کانا کترا بہرا روزہ یہ کیا کام کرے گا بھائی؟ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم، یہ روزہ ڈھال ہے، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، لیکن روزہ پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، کیسا؟ ایسی ٹوٹتا ہے، ایسی جو ہے نا اس کا آنکھ ٹھنڈا ہو جائے گا، کان نہیں رہے گا، آنکھ نہیں رہے گا، پیر نہیں رہے گا، پاگل روزہ رہے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دن بھر تو روزہ رکھ رہا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے، لیکن ٹائم پاس کے لیے فون چلا رہا ہے، سیریلیں دیکھ رہا ہے، تو کیا ہوگا بھائی اس کا روزہ؟ روزہ کا مطلب تتقون حاصل کرنا ہے، لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقویٰ آنے کے لیے روزہ رکھو بھائی۔ آپ تم روزہ بھی رکھ لیے، فون بھی چلاتے جا رہے ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا فون چھوڑ دو، کوئی تاش کھیلنے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، تو لوڈو کھیل رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے، فون دیکھ رہا ہے، فون دیکھنے والے کا روزہ تو اللہ ہوگا، پاگل ہوگا۔ روزہ بھی رکھ رہا ہے، غلط چیزوں پر ہاتھ بڑھا ہے، اس کا ہاتھ، اس کا روزہ تو اللہ ہوگا۔ روزہ رکھ رہا ہے، غلط چیزوں کی طرف چل کے جا رہا ہے، اس کا روزہ تو لنگڑا ہوگا۔ تو روزہ بھی لنگڑا ہوتا ہے، روزہ بھی اندھا ہوتا ہے، روزہ بھی بہرا ہوتا ہے، روزہ بھی پاگل ہوتا ہے۔ اگر روزہ رکھنے والا ان تمام چیزوں سے پرہیز نہ کرے جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے بہتان لگا رہا ہے، روزہ رکھ کر کے چغلی کر رہا ہے، روزہ رکھ کر کے گالی دے رہا ہے، روزہ رکھ کر کے فون چلا رہا ہے، سیریل دیکھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، لوڈو کھیل رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے، تو محترم دوستو اس کا روزہ کیسا روزہ ہوگا؟
تو ایسے روزے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرا ہے اور میں اس کا خود بدلا ہوں. اب اخیر اشرا ہے ماشاءاللہ. اب صرف 2 ہی رات بچا ہوا ہے، 27 اور 29. 27 اور اب یہ 2 رات بھی اگر ہم اور آپ عبادت میں نہ گزارے تو ہم سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا پھر بھی اس نے اپنی مغفرت نہ کرا لی. تو فرمایا کہ اس سے بڑا بدنصیب کیا ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ روز یہ صدا لگوا رہا ہے کوئی معافی چاہنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی جنت کا طلبگار، ہے کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا. ہے تو آئے، میں جہنم سے بھی پناہ دوں گا، جنت بھی عطا کروں گا، اولاد بھی دے دوں گا، شفا بھی دے دوں گا، اور اس کی جائز ضرورتوں پر نظر ثانی بھی کروں گا. بہر قید میرے بھائی، ورنہ ہم اور آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے ایک بڑھیا کو جو ہے نا ہتھیہ کرانے کا شوق تھا. ہتھیہ معلوم ہے نا، ہتھیہ. تو ایک امام صاحب کے محلے میں بڑھیا کو سوچ کے چلو آج جو ہے نا اچھا کھانا بنایا جائے، اور مول صاحب کو بھی ہتھیہ کے لیے بول دیں کیا، ان کو بھی بول دیں کہ رات کا کھانا ادھر ہی کھا لیجیے گا. جب بڑھیا کا بول دی مولانا امام صاحب آج جو ہے نا فاتحہ ہے گھر میں، فاتحہ کرنے کے لیے آ جائیے گا، اور رات کا کھانا بھی میرے پاس ہی کھانا. اچھی بات. اب جو ہے سو امام صاحب پہنچ گئے فاتحہ لے. اب بولی اما تو بہت ٹیسٹی کھانا بنائی تھی ماشاءاللہ، 2 ہی آدمی کا کھانا بنانا تھا، لہٰذا مول صاحب کے لیے اپنے لیے بڑا زبردست کھانا جو ہے سو تیار کر کے مرغا پلاؤ تیار کر کے. اب امام صاحب جو فاتحہ کرنے پہنچے ماشاءاللہ سے وہ ہٹے کٹے اور کھانے پینے والے اچھا. جب کھانا سامنے رکھا گیا اس کا جو خوشبو جو آیا تو امام صاحب فاتحہ کرتے کرتے پلیٹ صاف کر دیں. فاتحہ کرتے کرتے پلیٹ صاف. بڑھیا کو شاید کیا ہے کھانا کھائے ہو گیا، کیا بات ہو بولے کیا بولا کھانا کہاں چلے گئے، اما آپ اتنا اچھا کھانا بنائے تھے تو برداشت نہیں ہوا، پورا کھانا کھا گئے. چلو کوئی بات نہیں، پیسہ کا لوگوں میرے حصے کا کھانا دے دو. بیچاری 2 آدمی کی کھانا بنائی تھی، بچا تھا 1 ہی پلیٹ، اب اس کو ملا کر رکھیے. اب امام صاحب بھی کیا کرے پورا سمجھ لیے، اما کا بھی کھانا اور اپنا بھی کھانا پورا سمجھ لیے. پھر بھی ان کی بھوک ابھی باقی تھی تو اور ملے گا یہ سمجھ کر کے پلیٹ چاٹنے لگے. پلیٹ چاٹ رہے بہت دیر سے. بڑھیا اما کو آیا غصہ، پوچھنے لگے کہ مولانا صاحب یہ کیا کر رہے ہو. مولانا صاحب کو مذاق سے انہوں نے کہا مدینہ صاف کر رہا ہوں. اب مدینہ صاف کر رہا ہوں تو بولے تو اما ہو رہا ہے اچھا ایک کام کر کے مولانا جب مدینہ صاف کر رہے تو مکہ بھی صاف کریے. یہ کہہ کر کے پورے بگونے جو کھانا وانا بنا کر پورا لا کے رکھ دیے. اب جو ہے سو مولانا صاحب بھی سوچے کہ چارہ نہیں لہذا مکہ بھی صاف کر تو پورا بگونے بھی صاف کر دیے. تو بولے اب بگونا مدینہ بھی صاف ہو گیا، مکہ بھی صاف ہو گیا، اما اب اجازت ہے. تو اما کو اور آیا غصہ لگے رکیے، اب حجر اسود کا بھی گوسا لیتے رہیے اور چپل
جو بھگونا تھا اس کو الٹا کر کے رکھ دیے، بولے کہ حضرت اور اس کا گھسا دیتے تھے. تو ہمارا اور آپ کا روزہ ایسی ہو رہا ہے، ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن ہمارا روزہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو کے روزہ صاف ہوتے جا رہا ہے. اگر ہمارا اور آپ کا روزہ اس طرح سے صاف ہو گیا جس طرح سے مکہ مدینہ اور حجر اسود کا بوسہ ہو گیا تو پھر محترم دوستو کل قیامت کے دن ہمارا روزہ نام کا کوئی چیز باقی نہیں رہے گا. اس لیے روزے کا جو حدود مقرر کیا گیا ہے، جو شرائط بتایا گیا ہے، ان شرائطوں کے ساتھ روزہ کو رکھیے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا روزہ چمکدار ہوگا، آپ کا روزہ طاقتور ہوگا، آپ کا روزہ دیکھنے والا ہوگا، آپ کا روزہ سننے والا ہوگا، آپ کا روزہ تندرست ہوگا اور عقل شعور والا ہوگا. اور ایسا روزہ جب ہوگا تو وہ روزہ اللہ تعالیٰ سے پھر یاد کرے گا کہ پروردگار عالم اس آدمی کو بخش دیجیے، میری سفارش قبول کیجیے اس کے حق میں. تو ایسا روزہ جب اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور روزے داروں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ایسی ہی روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ اخیر اشرا ہے، اخیر اشرا میں خوب اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیے، دن میں بھی مانگیے، رات میں بھی مانگیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کم سے کم آپ کی زبان پر، ہماری زبان پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کو جاری رکھیے. اور درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درود ہے، اور اگر آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. اچھا، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے بھی جو ہے نا بہت اہم بات یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والے مسجد کے کونا میں بیٹھ جائیں اور زیادہ لوگوں سے بات چیت نہ کریں بلکہ اپنی ہی عبادت میں مگن رہیں اور ذکر میں، اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں، تسبیحات میں وقت کو گزاریں. اگر آپ اعتکاف بیٹھنے والے بھی فون پر اگر لگے ہوئے ہیں اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ فون کے اندر ننگی تصویریں بھی آتی ہیں، غیر محرم لڑکیوں کی فوٹو بھی آتی ہیں. کہ اگر آپ جو ہے سو اعتکاف میں بیٹھ کر کے فون چلا رہے ہیں تو آپ کا اعتکاف بیٹھنا بیکار ہو جائے گا. اس لیے میری گزارش ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والے یا مسجد میں آنے والے بھی فون کو نہ چلائیں. مسجد میں جب آئے ہیں تو آپ جب تک آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے فون کو بند کر کے رکھیے، یہی بہتر ہے. ورنہ آپ کا نماز کا ثواب تو کم ملے گا، آپ کو نماز کے ثواب سے کہیں زیادہ آپ کو گناہ ملے گا. اس لیے مسجد کا ادب اور لحاظ یہ بھی ہے کہ مسجد میں آتے ہی آپ اپنا موبائل فون بند کر دیجیے اور صرف ذکر میں، اذکار میں، استغفار میں اور درود شریف میں اپنی زبان کو جاری رکھیے، دل میں جاری رکھیے. انشاءاللہ جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھیے تو آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واہ